حقیقت متعذرہ اور حقیقت مہجورہ کی مثالوں کی طرف میری طرف توجہ کریں. میں نے ضمناً کچھ نہ کچھ اشارہ دے دیا ہے لیکن مکمل طور پر آپ کو عرض نہیں ہے. حقیقت متعذرہ کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص حقیقت متعذرہ کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ لا یأکل من هذه الشجرة، میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا یا اس درخت کو نہیں کھاؤں گا. او من هذه القدر، یا میں اس برتن کو نہیں کھاؤں گا. اب دیکھیں درخت کی طرف جاویں یا برتن کی طرف جاویں تو اس کا حقیقی معنی بھی ہے، مجازی معنی بھی ہے. حقیقی معنی عین درخت، حقیقی معنی کیا ہے؟ عین درخت، پتے ہو گئے. ٹھیک ہے. کیا کبھی آپ نے معاشرے میں سنا ہے کہ پھل کو درخت کہا جائے؟ وہ جو درخت کے اندر پھل لگے ہوئے ہیں اس پھل کو کہا جائے کہ اس درخت کو کھا لو. یہ جو لٹک رہا ہے نا، یہ جو لٹک رہا ہے اس درخت کو کھا لو. کیا کہا جاتا ہے؟ پھل کہا جاتا ہے نا. تو یعنی میں نے آپ کو صرف یہ مثال سمجھانے کے لیے دی ہے کہ پھل کو درخت نہیں کہتے، یعنی درخت میں پھل شمار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کہا یہ گیا کہ جو عین درخت ہے یہ اس کا حقیقی معنی اور جو اس کا پھل ہے وہ اس کا مجازی معنی. تو عین درخت تک رسائی ممکن نہیں ہے، اور ہم ابھی ماقبل میں آپ کو حکم بیان کر آ چکے ہیں کہ جناب من اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور مجاز کیا ہے؟ پھل. اب کہا یہ جائے گا کہ اگر اب اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا، یعنی اپنی قسم کو توڑنے والا ہو جائے گا. اس نے یہ کہا تھا نا کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، تو اب کیا ہوگا؟ پھل کی طرف رجوع کیا. اب اگر مشقت کے ساتھ وہ عین درخت کو کھا لیتا ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ماقبل میں یہ بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع نہیں ہو سکتا. کوئی ایک معنی مراد لے لیا تو دوسرا مراد نہیں لیا جا سکتا. اسی وقت میں ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں دونوں معنی مراد نہیں لے سکتے. تو جب کیا ہے ہم نے مجازی معنی مراد لے لیا تو حقیقی معنی ترک ہو جائے گا. اب اگر وہ مشقت کے ساتھ درخت کے پتے کھا لیتا ہے، درخت کی ٹہنیاں کھا لیتا ہے، کانٹے کھا لیتا ہے، پھر بھی کیا ہے؟ وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے مراد مجاز لے لیا ہے. اسی طریقے سے برتن کے اندر عین برتن حقیقی معنی ہے اور برتن کے اندر جو موجود ہے وہ اس کا مجازی معنی ہے. تو حقیقی معنی کیا ہے؟ متعذر ہے، مشکل ہے عمل کرنا، برتن کو کھانا. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. یعنی اب کیا مراد لیا جائے گا کہ جو برتن کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، جو برتن کے اندر داخل ہے وہ مراد ہوئے گا، وہ مراد ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ جو برتن کے اندر موجود ہے وہ کھائے گا تو حانث ہو جائے گا، اور اگر اس برتن کے اندر جو موجود ہے اس کو خالی کرنے کے بعد برتن کے ٹکڑے کرتا ہے اور بڑی مشقت کے ساتھ کیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیس کر وہ عین برتن کو کھا لیتا ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ مجاز مراد لے لیا ہے. اور حقیقت متعذرہ کے اندر ہم نے یہی پڑھا ہے کہ مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال، دو یہ ہو گئی. ایک اور مثال حقیقت متعذرہ کی. کوئی شخص یہ کہتا ہے، قسم کھائے کہ میں کیا ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کنواں سمجھیے گا اس کو، میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا، میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نہ پینے کا حقیقی معنی ہے کہ منہ لگا کر پینا. کیا لگا کر پینا؟ ڈائریکٹلی طور پر اپنے آپ کو کنویں میں داخل کرے اور کنویں میں داخل کرنے کے بعد بھیڑ بکریوں کی طرح کیا ہے؟ پانی پیے. یہ اس کا حقیقی معنی ہے، منہ لگا کر پینا. ٹھیک ہے. اس کنویں سے منہ لگا کر پینا یہ کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے. اور کسی کی مدد سے پینا، چلو بھی ہو سکتا ہے، گلاس بھی ہو سکتا ہے، کوئی برتن بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ لے لیں. ٹھیک ہے. اس کی مدد سے پینا یہ اس کا مجازی معنی ہے، اس کا مجازی معنی ہے. اب کہتے ہیں کہ دراصل اس کا حقیقی معنی ایسا ہے کہ جس پر عمل تو ہو سکتا ہے لیکن رسائی کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. سمجھے؟ اس وجہ سے حقیقی معنی کو کیا کر دیں گے؟
چھوڑ دیں گے اور مجاز کی طرف رجوع کریں گے. یعنی اگر اب یہ مشقت کے ساتھ الٹا لٹک کر پانی پیے گا تو بھی حانث نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ کسی کی مدد سے چلو ڈال کر ایسے کر کر پی لیتا ہے یا کسی گلاس کی مدد سے پیتا ہے یا کسی آلے کی مدد سے پیتا ہے تو اب وہ حانث ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ حقیقت متعذرہ کے اندر کہاں پھیرا جاوے گا؟ مجاز کی طرف پھیرا جاوے گا. ٹھیک ہو گیا؟ آئیے اس کو عبارت میں دیکھ لیتے ہیں. فرمایا گیا, کیا فرمایا گیا؟ وَنَظِيرُ الْمُتَعَذَّرَةِ, نظیر کہتے ہیں مثال کو, اور متعذرہ کی مثال اذا حلف لا یأکل من هذه الشجرة, کہ جب قسم کھائی کسی شخص نے بھی, حلفا قسم کھائی کسی شخص نے, لا یأکل من هذه الشجرة, کہ وہ اس درخت سے نہیں کھاوے گا, او من هذه القدر, یا اس برتن, قدر برتن سے نہیں کھائے گا, فإن أكل الشجرة اب القدر متعذر, پس بے شک عین درخت, شجر کے اوپر لکھا ہوا عین, قدر کے اوپر عین, یعنی وہ نفس شجر, وہ نفس قدر, ٹھیک ہے, نفس برتن, اگر اس کے عین کو کھایا, یا بے شک درخت کے عین کو کھانا یا برتن کے عین کو کھانا کیا ہے؟ متعذر, یہ کیا ہے؟ مشکل ہے عادتاً, اور اگرچہ عقلاً ممکن ہے, اگرچہ عقلاً ممکن ہے, لیکن عادتاً کیا ہے؟ یہ مشکل ہے کہ ایسا ہمارے معاشرے میں کیا ہے, انسان کا بچہ تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو فرمایا کیا کیا جائے گا؟ فَيُنْصَرَفُ ذَلِكَ إِلَىٰ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ, پھیرا جاوے گا اس قسم کو کس کی طرف؟ درخت کے پھل کی طرف. وَإِلَىٰ مَا يَحُلُّ فِي الْقِدْرِ, یا اس کی طرف کہ جو کھانا حلول کیے ہوئے برتن میں. حَتَّى لَوْ أَكَلَ من عین الشجرۃ, یہاں تک کہ اگر کھایا عین شجر سے, ٹھیک ہے, یا عین او من عین القدر, یا عین برتن سے, بنوع تکلف, مشکل صورت کے ساتھ, تکلف مشکل صورت کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار بناوٹی لہجہ ہر وقت اچھا نہیں لگتا, وہ انسان تکلف کرتا ہے, ہوتا نہیں ہے ایسا, لیکن کیا ہے وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اصلیت سامنے آئی جاتی ہے کچھ نہ کچھ وقت کے بعد کہ انسان کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے تکلف کو آپ کو سمجھایا ایک مثال سے. تو فرمایا کہ او لو حتی لو اکل من عین الشجرۃ, یہاں تک کہ اگر کھایا عین شجر سے یا عین برتن سے, بنوع تکلف, تکلیف کی نوع کے ساتھ, تکلیف کی صورت کے ساتھ, لا یحنس, حانث نہیں ہوے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے حقیقت کو چھوڑ دیا ہے, مجاز مراد لیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ حقیقت کے ساتھ کچھ بھی کرتا رہے, اس سے قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے. وعلی ھذا قلنا, اسی پر ہم نے کہا, ٹھیک ہے, کہ جب حقیقت متعذر ہو تو مجاز کی طرف رجوع کیا جاوے گا. اسی پر ہم نے کہا کیا کہ اذا حلف لا یشرب, کہ جب قسم کھائی کہ وہ نہیں پیے گا, من ھذا البیر, اس کنویں سے, یعنی اس کا پانی نہیں پیے گا, ینصرف ذلک, اس کی قسم کو پھیرا جاوے گا, الی الاغتراف, ٹھیک ہے, چلو وغیرہ کی طرف, مجازن اوپر لکھا ہو بھی ہے. حتی لو فرضنا انہ لو قرع بنوع تکلف, یہاں تک کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ بے شک اگر کیا ہے منہ سے ڈائریکٹ پیا, قرع, ٹھیک ہے, نیچے لکھا ہو القرع تناول الماء بالفم, ڈائریکٹ منہ, بھائی ویسے بھی منہ سے ہی پیتے ہیں, لیکن یہاں مراد کیا, ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, بھیڑ بکری کی طرح. فرمایا کہ اگر ہم فرض کریں کہ بے شک اگر وہ کیا ہے مشکل صورت کے ساتھ ڈائریکٹ منہ لگا کر پی لے, لا یانس بالاتفاق, تو کیا بالاتفاق حانث نہیں ہوے گا. حانث سمجھ تم. حقیقت متعذرہ کی یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. ٹھیک ہے.